کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی حالات میں رہنے والے دو لوگوں کی زندگی اتنی مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ایک شخص مشکل حالات میں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے جبکہ دوسرا انہی حالات میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ فرق اکثر نہ صرف قسمت یا وسائل کا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں بات کریں تو وہ طریقہ جس سے ہم اپنی زندگی، اپنے حالات اور خود کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق دیکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یور مائنڈ سیٹ کریٹ یور ریالٹی۔ اگر انسان ہر وقت خود کو مجبور، کمزور یا بے بس سمجھے تو وہ ویسا ہی محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی سوچ بدل لے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ خاص طور پر ایک ہاؤس وائف کے لیے مائنڈ سیٹ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ پورے گھر کو صرف سنبھالتی نہیں ہے بلکہ اس گھر کا ایموشنل انوائرمنٹ بھی اسی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اور جب ایک عورت مینٹلی اسٹرانگ ہو جائے نا تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ نظر آنے لگتی ہے، دوسروں کی باتوں سے کم متاثر ہوتی ہے، اپنی قدر پہچاننا سیکھ جاتی ہے اور سب سے اہم بات، وہ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا سیکھ جاتی ہے۔ آپ کے پاس شاید وسائل بہت کم ہوں، شاید باہر نکلنے کے مواقع بھی نہ ہوں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے صرف پیسے نہیں لگتے بلکہ آپ کو صرف اور صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ سے بات کروں گی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہر مڈل کلاس ہاؤس وائف اپنی پریکٹیکل اور ریئل لائف میں روزمرہ کی زندگی میں ان کو آسانی سے اپنا سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شروع میں جو میں نے آپ کو دکھایا وہ میں نے دراز سے جو ہے وہ آئرن سٹینڈ منگایا تھا، لیکن وہ چھوٹے والا تھا کہ جس سے آپ بیڈ پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر آسانی سے جو ہے نا وہ اپنے کپڑوں کو آئرن کر سکتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کے آئرن کرنا نا مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سٹینڈ منگایا کہ میں آرام سے بیٹھ کر نا کپڑوں کو آئرن کر سکوں، اور خیر سے ایک دو سوٹ تو ہوتا نہیں ہے، پورے گھر کے کپڑے استری ہونے ہوں تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو زیادہ دیر کھڑے ہو کے مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اس کا ریویو چاہیے ہوگا تو مجھے بتا دینا، میں آپ کو ویڈیو میں ضرور شیئر کر دوں گی۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی کا خوبصورت حصہ دیکھ کر نا اپنی زندگی کو یا تو اس سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر ان سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن سچ بتائیں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے نا جسے ہم نہیں جانتے۔ اصل فرق قسمت کا نہیں، مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے نا تو اسی زندگی کو زیادہ سکون، اطمینان اور خوشی کے ساتھ جینا سیکھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اپنی زندگی کو صرف خدمت کا نام نہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں نا عورت کو اکثر صرف دوسروں کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک عورت صرف بیوی یا ماں تو نہیں ہوتی نا، وہ ایک مکمل انسان بھی ہوتی ہے۔ کبھی ذرا خود سے پوچھ کر دیکھیں کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کس چیز میں دلچسپی ہے۔ بہت سی خواتین برسوں بعد محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پسند، خواب اور اپنی پہچان کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ سوال آیا نا تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی مجھے بتائیں آپ کو کیا پسند ہے، تو میری امی کو آدھا گھنٹہ لگ گیا، لیکن میری امی یہ جان ہی نہیں سکی کہ میری امی کو کیا پسند تھا۔ انہیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا پسند ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم بہن بھائیوں میں سے کون سی کس کی کیسی عادت ہے، لیکن انہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، کیونکہ میری امی یا ہم سب لوگوں کی مائیں، والدین ہیں نا جو، انہوں نے نا اپنی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے وقف کر دی، یا پھر خاندان والوں کی خدمت کے لیے۔ ذرا سوچیں کہ ان کو ساری زندگی یہ سب کر کے کیا ہی ملا۔ ہم لوگوں کی اپنی شادیاں ہو گئیں، گھروں میں چلے گئے، بھابیاں آ گئیں، تو وہ تو اکیلے رہ گئے نا۔ اب ان کے کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی کو وہ تھوڑا سا پرسکون بنا سکے۔ انہیں بس یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آ جائے ہمارے پاس، کبھی کوئی آ جائے، لیکن سب لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ ہم جا کے اپنے امی ابو کے پاس بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اسی طرح نا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنی زندگی ہے نا اس کو صرف اسی چیزوں کے ارد گرد نہیں گھمانی چاہیے کہ بچوں کو کیا پسند ہے، ہسبینڈ کو کیا پسند ہے، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے ساس سسرال، ان سب کو کس طرح کا جو ہے نا طور طریقہ پسند ہے اور میں بس اسی کے گرد گھومتی رہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کو لکھنے، پڑھنے، پودے لگانے، سیکھنے کا شوق ہے نا تو شادی اور ذمہ داریوں کے بعد وہ شوق ختم نہیں ہونے چاہیے۔ ان کو یاد رکھیں اور ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا سیٹ کرنا سیکھ لیں تاکہ آپ نا اپنی پہچان کو نہ بھول سکیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی پہچان یاد رکھنا نا خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھولی نہیں ہیں اور آپ ایک اچھی زندگی اپنے لیے بنا رہی ہیں۔ دوسری چیز، ہر مسئلے کو اپنی ناکامی نہ سمجھیں۔
میں نے ایسے بہت ساری لوگ دیکھے ہیں، ہاؤس وائف سے میں ملی ہوں، جو نا ہمیشہ ہر چیز کی ذمہ داری نا خود کو دے لیتی ہیں۔ اکثر خواتین گھر کے ہر مسئلے کا بوجھ نا اپنے دل پر لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر بچے پڑھائی میں کمزور ہیں تو وہ خود کو قصوروار سمجھتی ہیں، اگر شوہر پریشان ہے تو خود کو ذمہ دار سمجھنے لگ جاتی ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تب بھی وہ یہ سوچتی ہیں کہ شاید میری وجہ سے ہے، یا اپنے کسی شوق کو جب آگے رکھتی ہیں کسی کے اور آگے سے انکار ہو جاتا ہے تو انہیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کا بوجھ بھی نا اپنے دل کے اوپر لینا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ زندگی میں ہر چیز ہمارے اختیار میں تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، وقت دیا ہے، آپ نے دعائیں کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی غلطی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ناکام ماں ہیں۔ کیسے آپ مطلب ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ساری زندگی اپنے بچوں کو اوپر کھڑے رہیں گے، اور جو بچے کوئی بھی غلطی کریں گے نا تو بس ہمیں لگنے لگ جائے گا کہ شاید ہماری پرورش میں کوئی کمی ہے۔ نہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، تو وہ غلطیاں کرتے ہیں، اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کی خدا نخواستہ اچھی تربیت نہیں کی، یا اگر آپ کے ہسبینڈ کا کام نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو کبھی بھی ہمارے اختیار میں رہی ہی نہیں۔ ہمیشہ اللہ سے بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور ہمارے گھر میں سکون اور صحت زندگی والی روزی عطا فرمائے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی بھی چیز نا اپنے مٹھی میں قابو کر کے نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو جو ہے ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا بند کر دیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے چاہے وہ برا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ اپنی ذمہ داری جتنی ہو آپ پوری کریں، لیکن ہر نتیجہ نہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں کہ آپ نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی آنا چاہیے۔ نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، بس اس کے آگے آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ محدود وسائل اور محدود سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو نا کچھ مثال دیتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ مڈل کلاس ہاؤس وائف کی زندگی میں نا ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی۔ شاید آپ مہنگے کورسز نہ کر سکیں، شاید آپ بار بار باہر جانا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن علم اور سیکھنے کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ فرض کریں ایک عورت روز 10 منٹ کچھ نیا سیکھتی ہے، اور دوسری سارا دن دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتی ہے۔ چند سالوں بعد دونوں کی سوچ، اعتماد اور شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ صرف سوچنا اتنا ہے کہ وسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کی صلاحیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ والا پوائنٹ نا اس سے تو ہم سب ریلیٹ کر سکیں گے، اور وہ کیا ہے، اپنے گھر کی خاموش محنت کو بھی اپنی کامیابی ہی سمجھیں۔ ہاؤس وائف کا کام ایسا ہے جس کی نہ کوئی تنخواہ ہے اور نہ چھٹی، اس لیے بہت سی خواتین نہ خود کو کم اہم سمجھنا شروع کرنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، ایک پرسکون گھر، بچوں کی اچھی تربیت اور خاندان کا سکون، یہ سب خود بخود تو نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے، آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کی پوری زندگی جو آپ صرف یہ سوچنے پر گزار رہی ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے بچوں کو ایک پرسکون لائف دے سکتی ہوں، اپنے شوہر کو ایک اچھا گھر اور اپنے خاندان والوں کو ایک اچھی بہو دے سکتی ہوں۔ اس کے پیچھے تو صرف اور صرف آپ ہی کی محنت ہے نا، اس لیے اپنی محنت کو نا کبھی بھی آپ نے معمولی نہیں سمجھنا۔ جو کام دنیا کو نظر نہیں نہ آتا وہ بھی اہم ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے نا آپ کو جو ہے اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک اچھا گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ نا اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کو ایک پرسکون زندگی بھی دے رہی ہیں۔ اپنی سوچ کو لوگ کیا کہیں گے سے آزاد کر لیں۔ ہم میں سے بہت ساری گھریلو خواتین اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر دوسروں کی رائے کے مطابق گزارنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے یہ کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، یہ کام شروع کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں مجھ پر یہ کپڑے اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے، یا پھر میں یہ کام شروع کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن نہ خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا وہ لوگ میری مشکلات کو بانٹتے ہیں؟ جب میرے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے کیا یہی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کر خود کریں۔ آپ نے کوئی آن لائن کام شروع کرنا تھا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا تھا، یا باہر جا کے کچھ سیکھنا تھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کے ڈر سے آپ نہیں کر پائی۔
سال گزر گئے لیکن خواب تو وہیں رہ گئے نا۔ لوگوں کی رائے نا موسم کی طرح ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہی لوگ آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ ایک نارمل سی میڈیوکر سی زندگی گزار رہے ہوں گے نا تو لوگ کہیں گے او ہو اس کی لائف کتنی مشکل ہے، بیچاری سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے نا لوگ کیا کہیں گے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کسی کام سے بہتر بنے گی تو وہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی آپ نے پہنا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، آپ پہنیں۔ یہ مت سوچیں کہ اگر کسی نے مجھے کہہ دیا کہ موٹی ہو تو فراک کیوں پہنی اور موٹی لگ رہی ہے، تو آپ فراک پہننا نہ چھوڑیں، آپ پہنیں کیونکہ وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے نا اپنے بارے میں عزت سے بات کریں۔ اگر ایک ماں ہمیشہ خود کو کمتر سمجھے گی اور کہے گی میں تو کچھ نہیں ہوں، میری کیا ہی اہمیت ہے، تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں نا عزت سے بات کرنا غرور نہیں ہوتا بلکہ خود کی قدر کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ گھروں میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ بولیں گی نا بچے آپ کے بارے میں ویسا ہی سنیں گے اور آپ کو ویسا ہی پورٹرے کریں گے۔ تو ہمیشہ اپنے بارے میں نا اچھی بات کریں اپنے بچوں کے سامنے۔ عمر کی قید سے نکل آئیں، ہر عمر میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں اب تو عمر ہی گزر گئی، لیکن سیکھنے، بدلنے، آگے بڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ چاہے آپ 25 کی ہوں یا 55 سال کی، ایک نئی عادت، نیا ہنر یا نئی سوچ آپ آج سے بھی شروع کر سکتی ہیں، کیونکہ زندگی اس وقت تک آگے بڑھتی رہتی ہے جب تک انسان کے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ شامل رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت سوچے کہ عمر ہو گئی تو اب میں یہ سیکھ کر کیا ہی کروں گی۔ جب بھی آپ کچھ نیا سیکھیں گی نا اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی، آپ کو خوشی ہوگی، اس سے آپ کی عمر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے لاسٹ میں، ذہنی غربت اور مالی غربت دونوں الگ چیزیں ہیں۔ پیسے کم ہونا زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن امید ختم ہو جانا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کم وسائل میں بھی مطمئن، سیکھنے والے اور ایک اچھی سوچ کے نظر آتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس نا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وہ جتنا اچھا کھا لیں، جتنا اچھا پہن لیں، پھر بھی ان کا جو ذہن ہے نا وہ جو ہے وہ نیگیٹیو چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ فلانا کیسا دکھ رہا ہے، فلانے کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلانا کیسا لگ رہا ہے، فلانے کے اوپر جو ہے نا اچھا کچھ لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے اندر کیڑے نکالنا۔ تو بات صرف اتنی ہے، اصل دولت نا صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی سوچ، علم اور کردار بھی آپ کی دولت ہے۔ مائنڈ سیٹ بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسائل کو ایک نئے طریقے سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے وسائل محدود ہوں لیکن ہماری سوچ محدود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں عورت کی اصل طاقت صرف اس کے ہاتھوں کے کام میں نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور مجھے بتانا ہے آپ کے خیال میں ایک مضبوط مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اور جناب یہاں پر میں نے آج جو ہے نا کھانا بڑا ہی مزیدار سا بنایا تھا، اور گرمیوں میں بڑا دل چاہتا ہے کہ بندہ نا کوئی لائٹ سی چیز کھائے، تو میں نے آج یہاں پر چکن لیگ پیس بنائے تھے، اور اتنی مزے کی ریسیپی تھی، سارے عام مسالے تھے گھر میں، اس سے بنی ہے، اور آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی آسان ہے۔ آپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو مجھے بتا دینا، میں جو ہوں نا آپ کو پھر ڈیٹیل میں بھی یہ شیئر کر دوں گی یہ ریسیپی، لیکن بنتی بہت مزے کی ہے۔ اور دوسرا، میں آپ لوگوں کی سارے کامنٹس پڑھتی ہوں، اکثر کامنٹس میں نا آپ بہت ساری چیزوں کے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں میں نے ابھی پرچیز کی ہوتی ہیں، کچھ بہت عرصہ ہو چکا ہوتا ہے میں نے پرچیز کی ہوتی ہیں، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو پرووائڈ کر دوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا لوں ان تمام چیزوں کے اوپر جن کے لنکس آپ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں کہ میں نے کہاں سے کون سی چیز لی ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں ایک سیپریٹ ویڈیو اس پہ بناؤں یا پھر جو ہے آپ کو کامنٹ میں ہی بتا دیا کروں۔ تو بس اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اتنا مزیدار سا یہ بن کے کھانا تیار ہوا تھا نا، میرے منہ میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو دوبارہ بنا لوں۔ آپ لوگوں نے یہ ٹرائی کرنا ہے، اگر ریسیپی کی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی شیئر کر دوں گی۔ بس اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔